مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى كما ورد في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست میں ہم ہمارا رول ایز این امپلائر، کاروبار کیسے کیا جائے اور ملازمین کا کیسے خیال رکھا جائے، یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس حوالے سے جو بنیادی ہدایت ہے قرآن مجید کی، وہ ہے پاکیزہ اور حلال رزق کمانے کی. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72، جس کا آغاز میں جس کی تلاوت کی گئی، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمائی ہیں. یعنی چیز خود بھی پاک ہو، حلال ہو، طیب ہو، اور وہ حلال اور طیب رزق کے ذریعے سے کمائی گئی ہو. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اس اللہ کے لیے شکر گزار ہو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے بہت سارے ارشادات ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، وہ شخص جو معاش کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے تو وہ تو اللہ کا محبوب بندہ ہے. یعنی جو رزق حلال کی تلاش میں ہے وہ اللہ کا حبیب ہے. ترمذی شریف کی روایت میں فرمایا کہ ایک سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پتہ چلا کہ سچائی اور ایمانداری یہ تجارت کے لیے دو لازمی شرائط ہیں. ایسا تاجر وہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ شمار ہوتا ہے. اندازہ کریں کیا اونچا مقام ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے جو کہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حلال کمائی کے لیے پیشہ اختیار کرنے والے کو، مومن کو محبوب رکھتے ہیں. اور مسند احمد کی روایت میں فرمایا کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی اور حلال تجارت ہے. رزق حلال کی فکر کرنا یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. اور ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاتھ میں کچھ داغ نظر آئے. دریافت فرمایا یہ کیا؟ عرض کیا کہ میں نال بندی کا کام کرتا ہوں اور اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جن کو آگ نہ چھوئے گی. یعنی جو انسان کسب معاش کے لیے جو کوشش، محنت و جدوجہد کر رہا ہے، اس میں اگر ہاتھ داغدار ہو گئے ہیں تو یہ ہاتھ بڑے قیمتی ہیں. اور اندازہ کیجئے ان ہاتھوں کو جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے ہیں. یہ ہے ہمارے دین میں رزق حلال کے کمانے کے لیے کوشش، محنت اور جد و جہد کی اہمیت. اسی بات کی تلقین اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں فرمائی کہ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. یعنی اگر رزق حلال ہوگا تو نیک عمل کی بھی توفیق ملے گی. انی بما تعملون علیم، اور بے شک جو عمل تم کرتے ہو میں اس کو خوب جاننے والا ہوں. اس لیے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، وہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. اور اس کے لیے کتنی ڈائیورسٹی ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے مختلف پروفیشنز
اور مختلف بزنس اختیار کیے۔ مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھائی تھے، کارپینٹر، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تاجر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کاشتکار اور بڑھائی تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کاشتکار تھے، فارمر تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زرع بنانے والے تھے، زرع گر تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں بکریاں چرائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبیب تھے، ڈاکٹر تھے۔ یہ ایک اجمالی سے تذکرہ ہے، ورنہ تو سارے انبیاء اور رسول انہوں نے ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پیشہ اختیار کیا۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں جو مقام آپ کا تھا، سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی جو ہے بالکل جب لڑکپن میں داخل ہوئے ہیں تو اس وقت سے تجارتی قافلوں کے ساتھ آپ کو جانے کا موقع ملا، اور ان سفروں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تجارت کی سوجھ بوجھ اور اس کے بارے میں فہم و فراست جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے تجارتی قافلے کو ان کے غلام میسرہ کی معیت میں اس تجارتی قافلے کو لے کر آپ نکلے ہیں، تو واپسی پر یہ پتہ چلا کہ سب سے زیادہ نفع کما کر آپ ہی لوٹے ہیں، اور اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے موسٹ سکسیسفل بزنس مین تھے۔ اور اس پہلو سے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو قربان جائیے کہ جو رول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا، اس کے اندر وہ اسوہ حسنہ، وہ رول ماڈل پوری انسانیت کے لیے بن گیا۔ اس پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے ڈائیورسیفائڈ، یہ صرف تجارت کی حد تک نہیں بلکہ گھر کے کام کاج میں بھی ازواج مطہرات جو ہیں ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ رزق حلال کمانے کے حوالے سے جو علماء نے جو اصول متعین کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس میں خلق خدا کے لیے بھلائی کا، نفع رسانی کا پہلو ہو، یعنی اٹ شوڈ بی یوزفل فار دا پیپل ایٹ لارج۔ دوسرا اصول اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عدل، فیئر اینڈ جسٹ، یہ جو ہے اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ انسان فیئرنس کو اور جسٹس کو جو ہے وہ اپنے پیش نظر رکھے۔ تیسری چیز سچائی اور دیانتداری، آنیسٹی اینڈ ٹروتھفلنس۔ یہ ہم نے اس سے پہلے بھی سمجھا کہ سچا اور ایماندار تاجر جو ہے اس کا شمار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ اور چوتھا اصول اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے لحاظ، پاسداری، ایک دوسرے کے حقائق، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت، جس کو ہم کہتے ہیں ٹو بی کنسیڈریٹ، انسان جو ہے یہ ایک چوتھا پرنسپل ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ہیں رزق حلال کمانے کے اعتبار سے جو بنیادی اصول ہیں کہ کام جو کرے وہ خلق خدا کی نفع رسانی کا ہو، اس کے اندر فیئرنس اور جسٹس ہو، اس کے اندر آنیسٹی اینڈ ٹروتھفلنس ہو، اور وہ ایک اس کے اندر نرم رویہ، دوسروں کے لیے لحاظ اور پاسداری اور دوسروں کے حقوق کی رعایت اور اس کے لیے کنسیڈریٹ ہونا ضروری۔ مزید یہ کہ یہ بات تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ صنعت و حرفت، دستکاری، کھیتی باڑی، شجرکاری، زراعت، باغبانی، تجارت، مزدوری کے تمام جائز ذرائع، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ان کی بڑی اہمیت، اور ان کے اعتبار سے یعنی کسی کو بھی یہ بات کہ کوئی خاص پروفیشن بہت زیادہ قابل ترجیح ہے، بلکہ اصل اہمیت ہے کہ ان میں جو حلال طریقہ ہے اور ان ذرائع کو پاکیزہ، اللہ کا پسندیدہ ذریعہ مغفرت اور باعث خیر و برکت بنانے کے لیے انسان کو جو ہے وہ پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس اعتبار سے خصوصی طور پر ایز این امپلائر، ایز اے بزنس مین، ہمیں کون سے ایسے کام ہیں جن سے بچنا چاہیے جو کہ ہماری حلال روزی کو حرام کر دینے والے ہیں، ان کا تذکرہ جو ہے اختصار کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مالی معاملات میں جو چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ خبیث ہے، ناپسندیدہ ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے 70 درجے ہیں، اور اس میں سب سے چھوٹا ایسا ہے گویا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو اس لحاظ سے سود کی ہر شکل سے، خواہ وہ کیپٹل انویسٹمنٹ کی شکل میں ہو، خواہ وہ بزنس کے لیے جو ہے ورکنگ کیپٹل کی شکل میں ہو، اور یا خواہ وہ کسی لونز کی شکل میں ہو، ان سب سے جو ہے جہاں پر بھی سودی معاملات انوالو ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ بالکل وہی مثال ہے کہ پیشاب کے چند قطرے جو ہے وہ پوری دودھ کی بالٹی جو ہے اس کو حرام کر دینے کے لیے
کافی ہیں، ناپاک کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ اپنی حلال رزق میں سود کی آمیزش، اس کی کوئی بھی شکل ہو، لینے کے اعتبار سے یا دینے کے اعتبار سے، ان سے بچنا چاہیے۔ پھر جو پروفیشنل کرائمز ہیں، جس میں جو ہے جوا ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے، یہ سارے کام جو ہیں ان کے اندر جو ہے انسان اس میں کبھی بھی ملوث نہ ہو۔ ایک بہت بڑا ذریعہ آج کل جو ہے پیسے کمانے کا، وہ ہے فحش کی، بے حیائی کی، فحاشی کی اور عریانی کی اشاعت۔ اس کے لیے میڈیا، وہ پرنٹ میڈیا ہو، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ انٹرنیٹ ہو، اس کے آج سب سے بڑا یہ ایک جو ہے کاروبار کا، تجارت کا یہ ذریعہ بن چکا ہے۔ لیکن یہ چیز اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور اس سے جو ہے انسان کو ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ ایسا بھی کوئی کام یا کوئی کاروبار یا کوئی تجارت انسان کو نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ پھر ایسی جو ہے کام جس میں ناجائز اور باطل ذرائع اختیار کیا جائے، مثلا رشوت ہے، جھوٹی سفارش ہے، لوگوں کو خوشامد درآمد، اصل میں یہ رشوت کی ہی مختلف جو ہے وہ قسمیں ہیں کہ جناب تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، یہ خاص مواقع کے اوپر جو ہے وہ دعوتیں، اور ان دعوتوں کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ وہ جو افسر بالا ہے اس کو خوش کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے بھی جو ہے وہ بچا جائے۔ پھر غیر قانونی تجارتی سرگرمیاں، جن میں سٹہ بازی ہے، سمگلنگ ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے، ان سب سے بھی جو ہے احتراز کیا جائے۔ حرام اشیاء کی تجارت، جس میں شراب، منشیات، ڈرگز وغیرہ جو ہیں، اور جتنے بھی جو ہے جو چیزیں فی نفسہ ہی حرام ہیں، ان کی لین دین، ان کی تجارت، وہ بھی جو ہے وہ منع ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک آدمی کو جو لینینٹ ہونے اور کنسیڈریٹ ہونے کا معاملہ ہے، اس میں اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مقروض ہے، اس کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا جائے۔ جینوئنلی لوگوں کو مجبوریاں ہو جاتی ہیں، اس کے حوالے سے ریکوریز میں انسان کو جو ہے اس کو کوئی اذیت نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا۔ ناجائز تجارت، جس میں چاہے کوانٹٹی میں ڈنڈی ماری جا رہی ہو، چاہے کوالٹی میں کمپرومائز کیا جا رہا ہو، اور چاہے جو ہے جو پروڈکٹ کے جو عیب اور نقائص ہیں ان کو چھپایا جا رہا ہو، اور آج کل تو ایڈورٹائزنگ کے ذریعے سے خراب سے خراب چیز کو بھی بڑی خوبصورت کر کے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ ایسی جھوٹی ایڈورٹائزنگ جس کے ذریعے سے جو پروڈکٹ کی اصل خوبیاں نہیں ہیں ان کو خوبیاں بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک ناجائز ذریعہ ہے۔ اس کے اعتبار سے بھی جو ہے یہ ناجائز تجارت جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ ذخیرہ اندوزی، ہورڈنگ اور ایکسپلائٹیشن، یہ کہ جناب قیمتوں کو مصنوعی طور پر چڑھانے کے لیے جو کام کیے جائیں، یہ بھی جو ہے ایک پاک اور حلال تجارت کے منافی ہے۔ پھر گواہی کو چھپانا یا جھوٹی گواہی دینا، یہ دونوں چیزیں بھی انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وعدہ خلافی، اس لیے کہ اس میں سارے معاملات کے اندر انسان کی کمٹمنٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا ہر وقت جو ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق انسان کو کوشش کرنی چاہیے ٹو آنر ہز اور ہر کمٹمنٹ۔ تو یہ کچھ وہ بنیادی باتیں بتائی گئیں کہ جن کو انسان جو ہے اپنی تجارت میں جن چیزوں سے اگر پرہیز کرے گا تو وہ ایک اچھا بزنس مین، ایک حلال کمائی اور ایک حلال جو ہے وہ اپنا ذریعہ آمدنی اختیار کرنے کے قابل ہو سکے گا۔ انسان بہت زیادہ منافع خوری، ایکسیسو جو ہے وہ پروفٹنگ جو ہے اس سے بھی جو ہے وہ بچے۔ ایک جو ہے وہ جائز حد تک جو ہے منافع، جس میں دینے والا بھی یہ محسوس کرے کہ ہاں یہ اتنا تو اس کا حق بنتا ہے، اسی کو انسان جو ہے وہ اپنا اختیار کرے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ریکوریز وغیرہ ہیں تو رقم کی وصولی کے لیے انسان کو وقت دینا، مہلت دینا، اور اگر ہمارے اوپر کسی کا ڈیو ہے تو ایز پر کمٹمنٹ اس کو پہلی فرصت میں، اولین فرصت میں اس کی پیمنٹ کا جو ہے اہتمام کرنا۔ مزید یہ کہ چیزیں ایک دفعہ بیچ دینا ایک بات ہے، لیکن اس کے بعد آفٹر سیل سروس، اس کے حوالے سے جو وارنٹیز کی کمٹمنٹس ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے پورا کیا جائے جس طرح سے کہ انسان بیچتے وقت کسی چیز کو اس کا بڑا احتیاط کرتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ وہ کانشیس ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی چیز بیچی گئی ہے تو اس کی واپسی کے حوالے سے بھی پالیسی پہلے سے ڈکلیئرڈ ہونی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی عیب اور نقص ہے تو اس حوالے سے تو باقاعدہ اس کو جو ہے واپس لیے جانے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور جو بھی ہمارا کنزیومر ہے اس کو حوالے سے کمپنسیٹ کرنا۔ اس میں جو یہ بھی خیال رکھا جائے کہ جیسے کمٹمنٹ کے حوالے سے اپنی کو آنر کرنا ہے تو اس میں ٹائملی ڈیلیوریز
ہم نے کسی کے ساتھ کمٹ کی ہیں، ہم اس کو اس وقت کے اعتبار سے جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے اس کو ڈیلیور کرنے کا پورا اہتمام کرے۔ اگر خدا نخواستہ حالات کے جبر کے تحت اس کے اندر کسی قسم کے کسی ڈیلے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے بھی بر وقت اب ہمارا جو بھی جو پروسپیکٹیو بائر ہے اس کو جو ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ پیمنٹس کے حوالے سے جو کمٹمنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ آنر کیا جائے۔ الغرض دین میں معاملات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے لحاظ سے جو کمٹمنٹ بھی جہاں پر کی گئی ہے وہ جس پہلو سے بھی ہے اس کو ہر صورت میں پورا کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف ہمارا دین ہمیں امپلائر کی حیثیت سے ہی ہمارے رولز واضح نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک امپلائی کی حیثیت سے بھی ہمارا رول جو ہے اس کے حوالے سے بھی انسان کو ایک ٹوٹل کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہے، اور اپنے اس کارکردگی کے دوران اس کو بڑا ایک براڈ ویژن اور فورسائٹ، ایک وسیع نظری اور پیش بندی کا جو ہے وہ مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ ٹائملی ڈیسیشن میکنگ، اور اس میں جو ہے چیزوں کو غیر ضروری طور پر تاخیر کا شکار نہیں کرنا۔ کیپ اٹ پینڈنگ، جو کہ ہمارے ہاں عام طور پہ ایک گولڈن رول کے طور پر فالو کیا جاتا ہے، یہ پسندیدہ روش نہیں ہے۔ جہاں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بر وقت فیصلہ اور صحیح فیصلہ، اور پھر جو بھی ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ذہنی صلاحیتیں ہیں، جب ہم کسی کی امپلائمنٹ اختیار کرتے ہیں تو اس ہمارے اپنے ڈیوٹی ٹائمنگز کے اعتبار سے ہم وہ صلاحیت اب اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کا بیسٹ یوز جو ہے وہ اس پرٹیکولر امپلائمنٹ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب اسی وقت کے دوران ہم کچھ اپنے سائڈ جو ہے وہ ہم نے بزنس بھی اختیار کر رکھے ہیں، کچھ اپنے پرسنل جو ہے چیزیں بھی سیٹل کی جا رہی ہیں۔ پھر ایک مسلسل اور سخت محنت کا جذبہ جو ہے موجود ہو، کنٹینیوس ہارڈ ورک، اور اس کے اندر ایک کنسسٹنٹ پرفارمنس، یکساں کارکردگی کا مظاہرہ جو ہے۔ یہ نہیں کہ سال کے اینڈ پہ جب انکریمنٹ لگنے والی ہے ادھر تو بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور باقی اوقات میں بس یہ ہے کہ وقت گزاری کا سلسلہ ہو، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر انسان کا جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ آنیسٹی اور ٹرسٹ، امانت داری کا جو ہے جو بھی چیزیں اس کے ڈسپوزل پر ہیں اس کو امانت سمجھ کر استعمال کرنا، اور مسلسل سیکھنا، کنٹینیوس لرننگ، اپنی جو ہے جو سکلز کو امپروو کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے رہنا، یہ کچھ بنیادی تقاضے ہیں جو کہ ایک امپلائی کی حیثیت سے ہمیں اپنا رزق حلال کرنے کے لیے ناگزیر۔ مزید یہ ہے کہ اپنے اس بزنس میں، پروفیشن میں، اس جو ہے وہ اپنے جو ماتحت ہیں، اپنے جو ملازمین ہیں، ان کا کیسے خیال رکھا جائے۔ اس اعتبار سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں بھی اپنے جیسا انسان سمجھا جائے۔ اسلام اقتصادی اور معاشی بنیادوں پر انسان اور انسان کے درمیان فرق نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک مختلف قسم کے کام کرنے سے آدمی کی اہمیت اور اس کے درجے میں فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ یہ تو اسلام محنت کی عظمت کا قائل ہے، ڈگنیٹی آف لیبر جو ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ انسانوں میں فرق اور تمیز جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے تقوی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا، احترام والا، درجے والا وہ ہے جو تم میں سے تقوی میں زیادہ بڑا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کسی پروفیشن کو، کسی کام کو گھٹیا سمجھنا اور کسی کو اعلیٰ سمجھنا، اس کے اعتبار سے جو ہے اس کے کرنے والے کو وائٹ کالر جاب کا جو ہے وہ اور اس کی بجائے بلو کالر جاب جو ہے اس کو کمتر سمجھنا، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے، بلکہ وہ جو ایک خاص رول ہے اس میں تو ایک آرگنائزیشنل مجبوری کے تحت چھوٹا اور بڑا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، یا دفتر یا بزنس یا پروفیشن کے اوقات کے باہر وہ بھی اتنا ہی احترام کا مستحق ہے جتنا کہ ایک امپلائر خود جو ہے جس قسم کی رسپیکٹ چاہتا ہے ویسی ہی رسپیکٹ اور ویسا ہی ایکول سٹیٹس اسے اپنے امپلائی کو بھی دینا چاہیے۔ اس اعتبار سے ہمارا دین یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ ہر وقت امپلائی کا ہی کام ہے کہ وہ اپنے امپلائر کو سلام کرے، بلکہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ جو سلام کرنے میں پہل کرے گا اسے بڑا درجہ حاصل ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس اعتبار سے خصوصی طور پر ہمیں اس کلچر کو ایز این امپلائر خود ایڈاپٹ کرنا چاہیے، خود پروموٹ کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر ہم اپنے ماتحتوں کو ان کو بھی سلام کرنے کی اور ان کو بھی اب اپنے جیسا عزت اور احترام دینے کا ہم ایک اس عمل کا آغاز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آنرنگ دا کمٹمنٹ ایز این امپلائر
ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے جو وعدہ اپنے امپلائی کے ساتھ کیا ہے اس کو پورا کریں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا حکم بھی یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے ایگریمنٹ، اپنے عہد ان کو پورا کیا کرو۔ اور اس اعتبار سے یہ چیز کہ جو بھی ہم نے امپلائمنٹ ایگریمنٹ کے تحت جو شرائط طے کی ہیں ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہم پورا کریں۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو اس کو ہم بطور امپلائی اپنے پاس جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے اس کا ریمونریشن، اس کا جو معاوضہ ہے، اس کی جو اجرت ہے وہ ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی فرام ڈے ون۔ بالکل واضح طور پر جو ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، امام بہقی رحمۃ اللہ اس روایت کو رائے ہیں کہ جو کسی اجیر کو اجرت پر رکھے اسے چاہیے کہ وہ اس کی اجرت بتا دے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے، بلکہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ اجرت بتائے بلکہ اس کی ڈیوٹی آرز، اور اگر وہ کوئی شارٹ ٹرم جاب ہے، ٹیمپریری جاب ہے یا فار اے سرٹن پیریڈ جاب ہے تو یہ بھی واضح کر دے کہ بھائی یہ 6 مہینے کے لیے ہے، 1 سال کے لیے ہے، 10 سال کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں یہاں تک تذکرہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیخ مدین کی ملازمت اختیار کی تو انہوں نے ان کو 2 چوائسز دیں کہ بھائی تمہیں 8 سال تک میرے ہاں کام کرنا ہوگا، اور اگر تم اس کو 10 سال تک کر سکو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا۔ تو گویا کہ انہوں نے بھی اس وقت جو ہے جو پیریڈ تھا اس کو بھی اسپیسیفائی کیا۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی شخص جس کے ساتھ جو اس نے معاوضہ طے کیا ہے اس کے اندر کسی قسم کی گڑبڑ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے بخاری شریف میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف سے میں قیامت کے دن جھگڑا کروں گا، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے جو ہے وہ میرا واسطہ دے کر عہد کیا اور پھر اس کو وفا نہ کیا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے ایک آزاد کو فروخت کیا اور اس کی قیمت کھا گیا، اور تیسرا اس میں سے وہ شخص ہے جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا اور اس سے پوری مزدوری لی لیکن اس کو اجرت نہ دی، یعنی ریمونریشن کے اندر جو ہے اس کے گڑبڑ کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی بہت معروف اور عام ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ ہمارے حالات میں جو بھی ہم نے اس ویجز کے لیے سیٹلمنٹ کا طریقہ اگر ہم نے ویکلی بتایا ہوا ہے تو وہ جب ویک ختم ہو رہا ہے اس وقت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی، اگر ڈیلی کا ہے تو دن کے اختتام سے پہلے جو ہے، یعنی اس کا یہ نہیں ہے کہ جناب وہ تو اب محنت اور مزدوری کر کے اپنا کام کر کے جا چکا ہے لیکن ہم اس کی ویجز جو ہے وہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں۔ اس میں یعنی گویا کہ مزدور کی مزدوری بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو، فیئر اینڈ جسٹ ریمونریشن، اور اس کے اندر اس میں سے کسی قسم کی کمی بھی نہ کی جائے، کوئی ریڈکشن یا کوئی ایکسپلوٹیشن۔ جیسے بہت سارے کانٹریکٹس کرنے والے بالخصوص بیرون ممالک کے جو کانٹریکٹ ہیں، یہاں جو کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے اس میں جو ان کے لیے ریمونریشن ہے کوئی مختلف ہوتا ہے، وہاں جا کر جو ہے اس کی ڈینائل ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ کمی کر دی جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی سورہ اعراف آیت نمبر 85 میں فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تم لوگوں کو کم تول کر ان کی چیزیں نہ دو اور زمین کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد نہ مچاؤ۔ پھر جو بھی محنت اور مزدوری کرنے والا ہے، جو امپلائی ہے، اس کو اس کی جو کیپیبلٹی ہے، جتنی اس کے اندر استعداد ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر برڈن نہ ڈالا جائے، اوور برڈن نہ کیا جائے۔ یہاں حالت یہ ہے کہ لوگوں کی ہیلتھ تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کو لیے جو ہے اتنے زیادہ اور ڈیفرنٹ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں محض اس وجہ سے کہ ان کے لیے جو ان کی جاب کا پریشر ہے وہ اتنا زیادہ ہے، بیونڈ دیئر کیپیبلٹیز ہے، تو یہ طریقہ بھی جو ہے اسلام کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں روایت ہے فرمایا کہ لوگوں کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو، ایسی تکلیف دیتے ہو تو خود اس میں ان کی مدد کرو۔ یعنی اول تو کسی بھی جو ہمارا امپلائی ہے اس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اگر کبھی اس کے اوپر ایسا بوجھ ڈال دیا جائے تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس کے اندر اس کا ہاتھ بھی بٹاؤ۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ پہلو پیش نظر رکھنا کہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ ایک جو ہے وہ ان کی عزت اور احترام، ان کے لیے ان کی ریمونریشنز کی ٹائملی سیٹلمنٹ، ان کی ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ ویلفیئر ان کی صرف دنیاوی اعتبار سے ہی نہیں
دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے لیے جو باقی کمٹمنٹس ہیں ہماری، اگر میڈیکل فیسلٹی کی کمٹمنٹ ہے، کوئی میلز کی کمٹمنٹ ہے، وہ ساری کی ساری بھی بہترین طریقے سے پوری ہونی چاہیے۔ بلکہ میلز کے اعتبار سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان میلز کے اندر خود بھی شریک ہوں ایز این امپلائر۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے گا کہ جو ہم نے صرف آرڈر دے رکھا ہے کہ یہ کوالٹی اور یہ کوانٹٹی سرو ہونی چاہیے، کیا واقعی وہ سرو بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھائیں گے پئیں گے تو انہیں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم میں سے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے جو مشورے کے اندر جو ہے شامل رکھنا، وشاورہم فی الامر، یہ بھی جو ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں جو ہے ایک سینس آف پارٹیسپیشن اور سینس آف کمٹمنٹ آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے یہ دنیا، اس کے اندر بھی جو ہے بھلائی ہو، ہمارا کاروبار بھی پھلے پھولے، اور ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے بھی ہمیں نیکیاں اور بھلائیاں کمانے کا ہمیں موقع مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام